جی السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع جو ہے یہ تھوڑا مختلف ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں، ان کے گاؤں میں، ان کے محلے میں، ان کے عزیز و اقارب میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زمینوں پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اب ان کی زمین پر اگر کوئی با اثر شخص قبضہ کر لے، دھوس دھاندلی سے ان کو ادھر سے بے دخل کر دے، ان کو ان کا حصہ نہ دے، وہ ادھر سے محروم ہو جائیں، ادھر سے جو کوئی آمدن ہونی ہے اس سے اگر وہ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ صرف یک طرفہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو ادھر سے جو انکم آنی ہے، اس سے جو کوئی ریلیف مل رہا ہے، ان کی زندگی میں کوئی جو آسانی آنی ہے، اس سے تو وہ محروم ہوئے ہی ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے، وہ جمع پونجی ان کے وکلاء کی جو فیسیں ہیں اس میں چلی جاتی ہے، ان کے عدالتوں کے چکر جو لگتے ہیں اس میں چلی جاتی ہے، اور پھر یہ کیس سال ہر سال چلتے ہیں، جس میں کئی دفعہ تو ایک جنریشن میں، ایک نسل میں اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص، وہ بوڑھی خاتون، وہ بیوہ خاتون، وہ معصوم بچے جنہوں نے اگر کوئی تعلیم کے طرف جانا ہے، کوئی روزگار ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہے، وہ اس کا حرج جو ہے، اس کی جو ایک فٹیک ہے جو وہ ان کو عدالتوں کے چکروں میں جا کے ان کی جو لگتی ہے، اس کا مالی نقصان علیحدہ سے ہے۔ یعنی اس کا جو نقصان ہے، جو اس کی تکالیف ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنلز ہیں۔ اب یہاں پہ بہت یہ جو تکلیف دہ صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے جو ایک بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا کہ پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کر دیا پنجاب میں۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا، لوگوں کو ایک دم ریلیف ملی کہ یار کوئی ہمارا سننے والا ہے۔ کہاں پہ اتنی بے بسی، اتنی زیادہ تکلیف دہ صورتحال کہ سردی ہو، گرمی ہو، آپ کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، آپ نے صبح صبح نکلنا ہے، اپنے شہر سے کتنی دور عدالت ہے وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کے آپ کو پتا چلے کہ آج تو وکیلوں کی ہڑتال ہے، یا آج تو جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یا آج آپ کی باری ہی نہیں آ سکی ہے۔ یہ سب کچھ ہم فیس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بطور صحافی ہمارے پاس ذرا انفارمیشن عام لوگوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ تو اس میں یہ اتنا خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا کہ آپ جائیں گے ایک ہی جگہ پہ، آپ اپنا کیس دائر کریں گے، ایک درخواست دیں گے وہ، اور اس کے ساتھ اپنے کاغذ لگائیں گے، آپ کی درخواست ویریفائی ہوگی۔ اگر تو آپ کے ڈاکومنٹ سچے ہیں، اگر تو آپ کے پاس پروف پورے ہیں، تو آپ کو ریلیف مل جائے گا، اور سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ اور یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا کہ یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ، وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تحصیلدار ہیں، پٹواری ہیں، آپ کے کاغذات کی جانچ پڑتال موقع پہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری پارٹی کے کاغذ بھی چیک ہو رہے ہیں، اور جو قصوروار ہے اس کو بے دخل بھی کیا جاتا ہے، اور جو حقدار ہیں ان کو انصاف بھی ملتا ہے، ان کو قبضہ بھی ملتا ہے۔ تو اس سے اچھا اور کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ تو اب یہاں ایک مختصر سے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ 4000 سے زیادہ لوگوں کو ریلیف مل گیا، اور جنہوں نے غیر متعلقہ درخواستیں دی تھی وہ تقریباً کوئی 950 کے قریب تھیں، وہ ان کی ریجیکٹ کر دی گئی، ان کو بھیج دیا گیا، اور جن کا حق بنتا ہی نہیں تھا وہ بھی کوئی 835 سے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ون سائیڈڈ تھا، ون وے ٹریفک نہیں تھی۔ بھئی جو آپ نے درخواست دی ہے، اگر آپ حقدار ہیں تو آپ کو ملے گا،
اس کے کاغذات کی پوری جانچ پڑتال سکروٹنی ہوگی اور پھر یہ سارا کچھ ملے گا. تو یہی سارا کچھ جو ہے پہلے اس کے لیے سال ہا سال لگ جاتے تھے. اب عدالتوں سے ہم اب یہاں پہ ہوا کیا، ایک دم ایک بڑی ایک تکلیف دہ سی خبر سنی کہ ہماری عدالت عالیہ نے اس پر عمل درآمد روک دیا. تو میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ عدالت عالیہ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ حکومت کی نیت دیکھتی کہ حکومت تو ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے، ان کا برڈن کم کر رہی ہے. اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بھئی عدالت نے بھی میں لے مین کی حیثیت سے جو بات کروں کہ عدالت نے بھی یہ جو اپنے کیس جو بھیجنے ہیں، جو ویریفیکیشن ہونی ہے، جو جانچ پڑتال ہونی ہے، وہ انہی ریونیو کے افسران سے ہی تو کروانی ہے. کیا انہوں نے ان کو ریفر نہیں کرنا؟ کیا ان کی گواہیاں نہیں آنی ہے؟ تو یہ وہاں پہ موقع پہ اگر ان کو انصاف دے رہے ہیں، داد رسی کر رہے ہیں، تو یہ تو عدالت کا برڈن شیئر کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کے دست و بازو بن رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں. تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ عدالت عالیہ نے اس پہ کیوں عمل درآمد روک دیا. میں ابھی تک کنفیوز ہوں. اور میں درخواست بھی کرتا ہوں اپنی ہماری جو لاہور ہائی کورٹ کی محترم چیف جسٹس صاحبہ ہیں عالیہ نیلم، ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس کو ذرا ریویو کر لیجئے، اس کو اثر نو جائزہ لے لیجئے. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اور حکومت مل کے وہ اس کی کمی بیشی دور کر دیجئے. جو اس میں کوتاہی رہ گئی ہے، آپ ہمارے سے زیادہ بہتر جانتی ہیں، وہ دور کر دیجئے. لیکن خدا را عوام کو اس فوری ریلیف، فوری انصاف سے محروم نہ رکھیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے، پلیز اس پہ ہمدردانہ غور کیجئے. یہ پنجاب کی عوام کا بہت بڑا اور درینہ مسئلہ ہے، تو یہ حل کر دیجئے. دعائیں لیجئے. حکومت پنجاب بھی یہ اگر اچھا کام کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کا.